کیا تراویح کی نماز عبادت خدا ہے یا ایک بدعت ہے، ایک گناہ ہے؟ زید بن ثابت کی روایت سے جو صحیح روایت ہے اس کے روح سے بطلان تراویح اور اس کے بدعت ہونے کے دلیل میں دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے بطلان کا حکم اس طرح دیا کہ امام جماعت ہونے کے ناطے سے انہوں نے خود ہی جماعت کو توڑ دیا، یعنی بیٹھ گئے اور پھر کھڑے نہیں ہو گئے، اور اس کی مثال کہیں بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملتی، اور اس سے بڑی توہین اس جماعت کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب بخاری جلد اول چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان، حدیث آپ کو پہلے پڑھ کے سنا چکے ہیں، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 387 میں، حدیث نمبر 692 میں زید بن ثابت نے کہا کہ انہوں نے چٹائی کا ایک کمرہ بنا دیا اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں جو انہوں نے چٹائی سے مسجد میں بنایا ہے نماز نوافل فرادہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کو پتہ چل گیا تو صحابہ نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی، یعنی پیچھے انہوں نے صف بنائے کس چیز کے؟ نماز جماعت کے، اور اقتداء شروع کی۔ مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا تو بیٹھ رہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیٹھ گئے اور پھر کھڑے نہیں ہو گئے۔ جوں ہی سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے تو یہاں پہ ایک نئی نماز شروع کی ہے کہ نافلے کو جماعت کے ساتھ، تو بیٹھ رہے پھر کھڑے نہیں ہو گئے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر واقعاً نماز تراویح سنت ہوتی، نزد خداوند متعال باعث رضا ہوتا، اور یہ صحابہ بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس طرح توہین عبادت اور اس طرح اس کار خیر میں اس طرح ان کو کار خیر کو توڑ دینا کہ یہ لوگ اس طرح ان کی توہین بھی ہو جائے اور اس طرح ان کی جماعت باطل بھی ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے ہوئے ان کی توہین کر دے، ان کی جماعت ہی باطل کرا دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ نماز خدا کی عبادت نہیں تھی۔ صحابہ جو چاہے وہ بظاہر نماز ہی ہو، جب سنت نہ ہو، بدعت ہو، تو وہ عبادت شیطان ہوتا ہے، عبادت پروردگار عالم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے تو اس کی امامت کرنے سے وہ ابا نہیں کرتے، اس جماعت کو باطل نہیں کرتے بیٹھ جانے کی صورت میں۔ انہوں نے اس امامت سے ابا کی ہے، اس جماعت کے جزء ہونے سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے، اور اس جماعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نے ابطال کیا ہے۔ تو لعنت ہو ایسی نماز پر جس کا جزء بننے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے۔ لعنت ہو ایسی نماز پر جس کو پہلی مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابطال کیا ہے۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر جس کا جزء بننے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے، جو راضی نہیں ہوئے کہ ایسے نماز کا جزء بنے، اور اگر ایسے نماز جس کا جزء بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہیں اور اس کو باطل کرتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک بھی باطل ہے، وہ خدا کے نزدیک بھی باعث غضب پروردگار عالم ہے، وہ پروردگار عالم کے پاس بھی مرضی نہیں ہے، سبب رضا نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز خدا کے نزدیک محبوب ہو اور حبیب خود، اور وہ بھی عبادت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جو
معتقد برسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو. فلما علم بهم جعل يقعد فخرج الیہم، پھر صبح ان کے پاس تشریف لائے. صبح یہاں پہ صبح نہیں ہے، دیکھیں فخرج الیہم، جھونپڑی میں تھے، یعنی کمرے چٹائی کا جو کمرہ تھا اس سے نکل گئے. ظاہر ہی کہ اس سے نکل گئے، صبح کو انہوں نے ملا دیا اس میں، صبح اس میں نہیں ہے، چلے صبح. اور فرمایا میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے. اب معزز ناظرین، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے، اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے کیا کیا ہے، تو یہ تحسین کے لیے ہے. اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. تو یہ نہایت ہی مذمت کے لیے، نہایت ہی توبیخ کے لیے، ڈانٹ کی بات ہے. یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اگر تحسین کی بات ہوتی تو آپ نے خود اس نماز کو کیوں، اگر اچھا کام کیا انہوں نے تو آپ نے کیوں خود اس کے جزو بننے سے انکار کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر یہ واقعاً اچھا کام ہوتا، خیر کا کام ہوتا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے، پھر اس کا جزو بننے سے انکار نہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر یہ کہیں گے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح اس لیے نہیں پڑھائی کہ وہ واجب بن جاتا، اگر واجب بن جاتا تو پھر لوگ اس سے عاجز ہو جاتے، لوگ گناہکار ہوتے، کیونکہ ایک ایسی چیز ان پہ واجب ہو جاتی جسے وہ ادا نہیں کر سکتے ہمیشہ. تو یہ ایک بکواس ہے، ایک ایسی جھوٹ ہے، ایک ایسی تہمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کا ابطال کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم دکھائیں گے کہ شب معراج، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں اب اور مزید نماز واجب نہیں کروں گا. ایک دوسری بات، کیا خدا ایسی چیز کو واجب کر سکتا ہے جس کو لوگ ادا نہ کر سکیں؟ یعنی یا تو خدا نستجیر باللہ بے وقوف ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے زیادہ حکیم ہے، خدا سے زیادہ صاحب حکمت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے پتہ ہے، میں خدا کو پتہ ہے میں اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، خدا مجھ پہ واجب کرے کہ میں اڑ جاؤں فضا میں، تو یہ تو مجھ پہ ظلم ہے. یہ خدا کی بھی ایسی بے وقوفی ہے نستجیر باللہ کہ مجھ پہ ایسی چیز وہ حکم دے. یا مثلا ایسی چیز جو میرے لیے بہت باعث مشقت ہو، مثلا میں چھت سے چھلانگ تو لگا سکتا ہوں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن بالآخر میں ادھر نیچے فرش بھی بچھا دوں تو میرے ٹانگوں میں درد ہو جائے گا. بالآخر 1 ہفتہ 2 ہفتوں کے بعد میں ناتواں ہو جاؤں گا، میرے پیر، میرے گھٹنے، میرے کمر میں شدید درد ہو جائے گی. خداوند نے متعال مجھ پہ واجب کر دے کہ میں ہر دن 5 مرتبہ چھت سے اپنے آپ کو نیچے فرش پہ ہی، کسی چارپائی پہ ہی گرا دوں، تو لازمی بات ہے ایسی چیز سے خداوند متعال کو پتہ ہے کہ میرے لیے بہت مشقت کے باعث ہے، خدا ایسی چیز کو واجب نہیں کرتا. خدا نے خود قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کبھی ایسی چیز کو کسی پہ واجب نہیں کرتا جس سے لوگوں کو اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ادا کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو. تو میرے معزز ناظرین، یہاں پہ کچھ فقرات پہ آپ توجہ دیجئے، میں آپ کو بتاؤں. ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ میں صبح کوئی نہیں اس میں، جعل یقعد فخرج الیہم، اور آپ نے دیکھا کہ کتاب مستخرج ابی عوانہ میں ہے 4 سندوں کے ساتھ روایت کہ فلم یخرج، اپنے جھونپڑے سے نکلے بھی نہیں، اور جھونپڑے ہی سے انہوں نے آواز دی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین فرمائیے، دیکھیے مسند ابی عوانہ ہم پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ دوبارہ دکھاتے ہیں. 4 اسانید کے ساتھ فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج الیہم، نکلے ہی نہیں، اسی جھونپڑی ہی سے انہوں نے آواز دی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں نے دیکھا کہ تمہاری کیا حرکت ہے. تو میرے معزز ناظرین، اصل بات یہ ہے، دوسری ہماری جو دلیل ہے وہ اس بات پہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کو دیکھا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. کس لیے بیٹھ گئے میرے معزز ناظرین؟ کس لیے بیٹھ گئے؟ کسی کا آپ نے دیکھا ہے امام جماعت نماز کے دوران ہی، جس نماز کے بھلے وہ مثلا کسی کو کوئی پیش نماز بن جاتا ہے تو وہ بڑا خوش بھی ہو جاتا ہے کہ چلو اس مسجد میں پیش نماز بن گیا، ٹھیک ہے نا.
نماز کے دوران ہی وہ بیٹھ جائے بھائی، لوگ ادھر منتظر ہیں کہ بھائی کب یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ رکوع کرے، سجود کرے، ہم اقتدا کریں، لیکن وہ بیٹھ گیا، امام جماعت ہی بیٹھ گیا۔ میرے معزز ناظرین، اس جماعت کی ابتدا نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سے تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بغیر ان کے اجازت کے، بغیر ان کے فرمان کے، بغیر ان کے سنت کے پیچھے آ کے انہوں نے جماعت بنا دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بے عزتی کی ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کے سامنے علی العلان انہوں نے پبلک ہیوملیشن ایسی کی، ایسے سر علن ان لوگوں کی ایسی بے عزتی کی کہ وہ بڑے خوش ہو کے بھئی وہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز سکھاتے ہیں، روز تو وہ ہمیں نماز سکھاتے ہیں، چلے ہم بھی ان کو ایک جماعت سکھائیں تراویح، کہ وہ اتنے وعدے دیتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، تو چلو ان کو جماعت کراتے ہیں۔ یہ زبردستی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح پڑھنے کی کوشش کی ہے، ان کی ایسی بے عزتی فل بے عزتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پتہ چلا کہ یہ مردود لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ گئے اور اس نماز کے جز بننے سے انکار کر دیا، نماز ہی ترک کر دی ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے میرے معزز ناظرین، بیٹھ گئے، اور یہ بھی راوی نے نہیں کہا کہ وہ بیٹھ کر مثلا سجود کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیٹھے رہے۔ یہی ہے نا ترجمہ، آپ نے دیکھا میرے عزیزو، بخاری سے تو میں نے دکھایا آپ کو، بخاری جلد اول، انہوں نے آپ کی نماز کی اقتدا کی، اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی، یعنی اس جھونپڑی میں، اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتدا کی، مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا کہ وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ رہے، تو فجعل یقت، بیٹھ رہے یعنی بیٹھے رہے، نماز ہی کو ترک کر دیا۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ واضح و آشکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی سخت، اس طرح سے بہت سخت بے عزتی کی، اور اس جماعت کا ابطال کیا، اور خود اس جماعت کے جزو بننے سے انہوں نے ابا کیا، اور یہ ظاہر کی کہ یہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت سے راضی نہیں ہیں، اگر راضی ہوتے تو خدا کی عبادت ہے وہ ادامہ دیتے، اور جو نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے، خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے، اور جس نماز سے نہ اللہ کے رسول اور نہ خود خداوند متعال راضی ہے، وہ خدا کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو پتہ یہ چلا تراویح شیطان کی عبادت ہے، نہ کہ خدا کی عبادت ہے۔ یہ دوسری دلیل اسی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محقق اور ایک بہت بڑے محدث محمد علی شوکانی صاحب کی آپ تحقیق دیکھیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ نیل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار، تألیف محمد بن علی الشوکانی، الجزء الخامس، طبع دار ابن الجوزی۔ اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 469 میں ملاحظہ فرمائیے، اسی کتاب میں حدیث نمبر 1060، وہی روایت جو بخاری سے میں ہے اسی کو روایت کی ہے، فلما علم بهم جعل یقت، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ پیچھے صحابہ نے صفیں بچا دی ہیں جماعت کی، تو بیٹھ گئے نماز ہی کے دوران بیٹھ گئے اور بیٹھے ہی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں مصنف کہتے ہیں اگلے صفحے میں، ملاحظہ فرمائیے، جعل یقود ای یصلی من قعود لئلا یراہ الناس فیعتموا بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھے نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ جو انہوں نے یہ فقرہ بیچ میں اضافہ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، اور یہ خود شوکانی وہاں پہ شاہد حال نہیں ہے کہ ان کی کوئی روایت، اپنی روایت میں تو یہ ہے نہیں، انہوں نے اپنے سے ملا دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ بہرحال چاہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے یا بیٹھے رہے، کس لیے بیٹھ گئے؟ یہ خود اعتراف کرتا ہے، بہت بڑا محدث ہے ان کا، لِأَلَّا يَرَاهُ النَّاسُ فَيَعْتَمُّوا بِهِ، تاکہ لوگوں کا نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پڑے اور کوئی ان کی اقتداء نہ کرے، یعنی یہ جماعت ٹوٹ جائے، یہ جماعت ختم ہو جائے، یہ دفع ہو جائے۔
تاکہ لوگ جو صفیں کڑی ہو گئی ہیں صحابہ کی، حاجی صوفی مولوی وہاں گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا نیا شریعت یہ لوگ امپوز کر رہے ہیں، تراویح پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ دفع ہو جائے، وہ مردود گم ہو جائیں، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی وہ اقتداء نہ کریں۔ اور یہی ہے حقیقت کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پیچھے مثلا آپ کا اقتداء کیا، آپ بیٹھ گئے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تو واضح اسی لیے کیا ہے نا کہ وہ لوگ نماز ادامہ نہ دیں۔ اور روایت بخاری بھی صحیح، جب آپ کو ان کو پتہ چلا، جب ان کو علم ہو گیا، دیکھیں روایت بخاری خوب توجہ دیجئے، جب ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے، یعنی ان کی اقتداء یہی سبب تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام چھوڑ دیا، حالانکہ خود وہ اتنے ترغیب دیتے تھے لوگوں کو قیام رمضان کی۔ بخاری چھاپ ادارہ اسلامیات، زید بن ثابت نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنایا تھا، اچھا، اور اس میں چند شب آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم ہو گیا تو بیٹھ گئے۔ تو کیوں نماز شب جس کی وہ اتنی ترغیب دیتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام شب کو چھوڑ دی؟ اس لیے کہ صحابہ نے جماعت شروع کر دی، تو پتہ چلا کہ اس میں علت و معلول، ہاں، سبب اور مسبب کا رابطہ ہے، صحابہ کی اقتداء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترک نماز کرنا، کہ اتنی ان کے فعل سے ناراض حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ عبادت ہی چھوڑ دی، بیٹھ گئے، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کی جماعت کی ابطال کی اور خط بطلان کھینچ دیا ان کے اس عمل پر، اور تراویح کے ابد الابد تک، یوم قیامت تک اس کی بطلان کی انہوں نے ثبوت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، یہ دوسری دلیل تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے کتاب بخاری کے اس حدیث سے استخراج کر کے آپ کو پیش کیا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ تراویح کی بدعت ہونے کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تیسری تقریر میں آپ کو، اگلی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا بإذن الہی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد یا علی مدد۔